او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کے لیے الگ نظام ہیں، ان دونوں کی الگ ضروریات ہیں۔ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، واللہ خلقکم من تراب، پھر مٹی میں سے غذا کو نکالا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ، ایک مقرر مدت تک، فَقَدَرْنَا، اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا دے۔ ثم خلقنا النطفة علقا، پھر اس گندے پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جونک میں بدلا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی، الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسان، زبان، وشفتین، ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور دنیا میں دو راہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، میرے بندے تو کتنا ناشکر ہے، کتنا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلق، گھنٹوں تو شیشے میں دیکھتا ہے، دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کبھی یاد بھی آیا کہ بنا کس سے ہے، تیرا میٹیریل کیا ہے۔ من ای شیء خلق، یا وقف ہے کہ تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متکبر کے سر میں اور کہے من نطفہ، پھر یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو، تیزی سے نہ پڑھو، رکو اور کہو من نطفہ۔ شیشے میں دیکھنے والے غور کر، تو ایک گندا پانی ہے، خلقہ، بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک بہتا ہوا گندا پانی نہ تھا، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اسی گندے پانی پر تجلی ڈالی تو لڑکی بنا دی، تجلی ڈالی تو لڑکا بنا دیا، یہب لمن یشاء اناثا، چاہا تو بیٹیاں دے دی، ویہب لمن یشاء الذکور، چاہا تو بیٹے دے دیے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جب چاہا تو بے اولاد کر دیا، لگاؤ زور نہیں دیتا۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، یہ ایک اور انداز سے ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ ایک اور انداز ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ ایک اور انداز ہے۔ تو اللہ نے میری تخلیق کو، جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا، اور روح کے بارے میں سناٹا، خاموش۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے، جب تم 4 مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا۔ آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے،
زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جانتی، اور موت کس چیز، میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں، موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جانتی۔ 200 جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور وہ 200 بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانیں گے؟ جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانیں گے؟ وہ تو بیچ میں تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سارے لا رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ روح کیا ہے؟ خاموشی ہے، لیکن اللہ کا امر ہے، اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی۔ علمتک الجلوس فی بطن امک، میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں، کھیلنا سکھاتا ہوں، اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے۔ حتی انفض ارادتی فیک، اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے، مردہ نہیں لانا، لوتھڑا نہیں لانا، زندہ باہر لانا ہے۔ تو پھر ثم السبیل یسرا، پھر میں راستہ کھولتا ہوں، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے۔ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک ریل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیرے منہ میں دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے۔ تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے، میں وہاں دودھ کے 2 چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی اور ہے تیرے رب کے سوا؟ کوئی اور ہے؟ ہاں، صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی ہے، میرا بنانے والا ہے۔ ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں، عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے۔ کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار ہو؟ قرآن فقہی انداز میں پڑھا، مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا، یہ کلام عشق ہے، ایسے تو پڑھا ہی نہیں۔ کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پھڑک اٹھتی، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے۔ تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اور راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے۔ دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں، جو مچلتے بھی ہیں، جو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں۔ وَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ پھر وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِكَ، پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب یہ قرآن نہیں ہے، اب یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، میں تیرے 2 ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے۔ یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ساری عورتیں آ کے تھک گئیں، نہیں پیا، تو ان کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں اس کو پلا سکتے ہیں؟ کہ بتاؤ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور
انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا، مرے گا، کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا۔ تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے گا؟ وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رآوا فی الحشا ما لا یرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتبنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا؟ اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوں کا کیا علاج ہے؟ اور اگر تو آنسوں بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو عشق چھپا نہیں سکتا۔ ماں اپنی ممتا چھپا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا۔ لولا ربطنا علی قلبہا، میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال اور اسے اجنبی عورت بنا دیا۔ یوں دیکھ رہے ماں ایسے دیکھتی ہے۔ تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی جب اسے بھوک لگتی ہے۔ یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے۔ تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے۔ وہ جب اسے بھوک لگتی تو اپنی کھا جاتی ہے۔ تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے۔ لولا ربطنا علی قلبہا، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا، اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی، اور فرعون دیکھ رہا تھا، چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا، تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا۔ تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ پھینک دی۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ، کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے؟ نہ تیرے پیشاب دھونا، تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا؟ کیوں اٹھائے، کیوں دھوئے پیشاب، کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل۔ یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے کہا تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں، شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر۔ تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے۔ تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو، ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو۔ تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتا میرا گزارا نہیں۔ کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح۔ روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ یسألونک عن الروح، قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، پوچھو اصحاب کہف کون ہے، پوچھو روح کیا ہے۔ وہ 2 کا جواب اگر دے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے،
اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنس بن شریک اور عاص بن وائل یہ عرب سردار جا کے ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھیں۔ تو آپ نے کہا پوچھو۔ کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف شروع ہو گئی، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دیا۔ پھر پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا۔ روح وہ تو ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک صحابی کہنے گے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عامر، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھا کروں۔ انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نبی غصے میں، کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھ لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، کیوں کیا الا الحق، لکھ لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں حق ہی نکلتا۔ یسألون، روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی۔ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، پر مانیں گے نہیں، ہاں مانے پھر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی، ایک روح۔ مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روپ ڈالے، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، اور پھر روح ڈالے۔ اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر 2 دسترخوان لگائے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔